الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم. اما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القران المجيد: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن في ملتنا فاوحى اليهم ربهم لنهلكن الظالمين. صدق الله العظيم. معزز صدر اجلاس محترم صاحب، جمیع حضرات اساتذہ کرام، منتظمین، عزیز اساتذہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں سال کے اختتام پر اساتذہ طلباء ایک ساتھ جمع فرمائے، دیکھ کر میں اس سال حفظ سے، تجویز سے، عالمیت سے، خطہ قضا سے فراغت حاصل کی اپنی طرف سے، اساتذہ کرام اور منتظمین کی طرف سے انہیں مبارکبادی پیش کرتے ہیں۔ انشاءاللہ موقع محمد کے حساب سے آپ کا بھی احساس کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی خدمات کو، محنتوں کو اور آپ کے سرپرستوں کی محنتوں کو بے انتہا قبول کریں۔ جس موضوع کے تحت اس عاجز کو بولنے کی تاکید کی گئی ہے، حکم کیا گیا، موضوع کافی وسیع ہے، تفصیل طلب ہے۔ جب تک مکمل اس کی تفصیل نہ کی جائے، معاملات میں سمجھ میں آنے سے مسائل بظاہر حاصل ہوتا ہے، لیکن انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ مختصر انداز میں ضرورت اور کام کی باتیں، مفید باتیں ہم تمام کے سامنے آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ سیدھی سچی اچھی باتیں کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہم علم ہے تو ہمیں قرآن و سنت سے، علماء کے احوال و احوال کے ساتھ ساتھ دنیا اور ماحول میں جو چل رہا ہے اس کے ان احوال سے واقف ہونا ضروری ہے جو ہماری ذاتی، معاشی، معاشرتی اور سماجی اور شرعی زندگی پر جو احوال اثر انداز کرنے والے ہیں، تاکہ ہم اس اعتبار سے اپنی قوم ملت کو بیدار کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ کو بیدار لوگ پسند ہے۔ سورۃ النمل میں آیت آتے ہیں، بار بار پڑھی ہے، اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر ایک چھوٹی ہے۔ جب اپنی قوم کو بیدار کرنے کا کام کیا، اللہ کو اس کی ادا پسند آئی اور اس کا تذکرہ قرآن کریم میں کر دیا۔ ایک چھوٹی مخلوق اور اس نام سے قرآن کریم کی ایک سورت النمل قرار پایا۔ ایک چھوٹی ہے، اپنی قوم کو کہا کہ ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون، کہ اپنے دلوں میں چلے جا، کہیں حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر بے خیالی تمہیں رونے نہ ڈالے۔ اللہ کو اس کی ادا پسند آئی، حضرت سلیمان علیہ السلام بھی مسکرائے۔ تو قومی بیداری ختم کرے گی جبکہ ہم خود ان احوال سے واقف موجودہ ماحول کے اندر، ہمارے اس ملک کے اندر ہم جو چیزیں سے سن رہے ہیں، سی اے ہے، این آر سی ہے، این پی آر ہے، سینسس ہے، یہ چیزیں آخر ہے ان کی تفصیلات سے واقف ہونا ضروری ہے۔ ہم آپ کو سمجھنا چاہیے کہ ہمارا وطن عزیز جسے ہم پیار کرتے ہیں، جس سے ہم محبت کرتے ہیں، مسلمانوں نے جتنے سال اس پر حکومت کی ہے، اس ملک سے بے پناہ پیار کیا اور اس کی سماجی، اخلاقی، معاشی حیثیت کو اونچا کرنے میں ہمیشہ بڑا کردار ادا کرتا ہے۔ کئی مثالیں ہیں، مثالیں دیکھیے تو ظاہر سی بات ہے اصل موضوع کے لیے
وقت نہیں ہے، لیکن جن بادشاہوں نے اس ملک پر حکومت کی اور انہوں نے اس ملک کے اندر معاشی اور دفاعی اور اس کے اخلاقی پوزیشن کو کیسے مستحکم مضبوط اور پوری دنیا میں اس ملک کا جو ہے نام روشن کیا۔ جب اس ملک پر انگریز قابض ہوئے، آزادی کی جنگ 190 سال کی چلی، کوئی 10-20 سال کی تاریخ شاہد ہے کہ 170 سال تک میدان میں تنہا ایمان والے رہے۔ بعد میں خیال آیا کہ یاترا لوگوں کے لیڈران اور قائدین کو ساتھ میں لینا چاہیے تاکہ جلد اور مضبوط آزادی جو ہے حاصل کی جا سکے۔ جمعیت علماء ہند نے ساؤتھ افریقہ کے نادار شہر سے گاندھی جی کو سرزمین ہند پر لایا، اس کے باضابطہ طور پر سرٹیفکیٹس اور ان لیڈروں کو ملک کے اندر جو دورے کرائے گئے ٹرینوں کے ذریعے سے اور دوسرے ذرائع سے، اس کے بھی پروف اور اس کے بھی ثبوت باضابطہ طور پر موجود ہے۔ کلکتہ میں 1935 میں کانفرنس ہوئی، وہاں جب برادران وطن کے لیڈروں نے پوچھا، ہندو لیڈران، کہ ہمارے مسلمان علماء قائدین اور ان کی عوام و خواص جدوجہد آزادی میں اتنی جانشانی کے ساتھ ہے، ساتھ میں باقی ان کا مقصد کیا ہے، تم چاہتے کیا ہے؟ تو اس وقت ہمارے حضرت مولانا شیخ الاسلام حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ ایک سے بات کیا کہ ہم اس ملک کی اکھڑتا، اس کا وقار، اس کی عزت، اس کو بلند رکھنا چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر ہر مذہب والے اپنے مذہبی عقائد کے ساتھ پورے احترام کے ساتھ سب اٹھا کر اپنے جان اور مال کے تحفظ اور حفاظت کی ضمانت کے ساتھ زندگی گزارے۔ کسی کو یہاں پر کوئی پشیمانی، پریشانی اور کسی قسم کی کوئی دقت اور مصیبت نہیں ہونی چاہیے، ہمارا یہی مقصد ہے۔ اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے قرآن کے ایسے قوانین جن قوانین سے ہم کبھی ہاتھ نہیں دھو سکتے، ان قوانین اور شریعت کے ان ضابطوں پر عمل کرنے کی کوئی آزادی ہمیں دی جائے۔ آزادی کی جنگ ہزاروں علماء شہید ہوئے، لاکھوں مسلمانوں نے اپنی جانیں گنوائیں، کروڑوں کا چندہ دیا۔ 1938 میں سبھاش چندر بوس جب آزاد ہند فوج کے چندے کے لیے نکلے تو 1 کروڑ کا چندہ اس وقت بنگال کے تاجر یوسف ماتوانی نے 1938، آج اس کی اربوں میں قیمت چلی جائے۔ ایسی کئی قربانیاں جانی ہوئی، مانی ہوئی۔ جب یہ دیش آزاد ہوا، ملک آزاد ہوا، تو کوئی بھی ملک جو ہے اس کو چلانے کے لیے سنویدھان کی ضرورت پڑتی ہے، ضابطے اور قانون کی ضرورت پڑتی ہے، آئین کی ضرورت پڑتی ہے۔ اسے انگلش میں کانسٹیٹیوشن کہا جاتا ہے، مراٹھی میں گھٹنا کہتے ہیں اور ہندی میں اسے سنویدھان کہتے ہیں۔ تو اس ملک کے دستور بنانے کی بات آئی، 13 افراد کی کمیٹی تشکیل دی گئی، ڈاکٹر امبیڈکر صاحب کو اس کا جو چیئرمین چنا گیا۔ مسلمانوں میں سے 2 بڑے لیڈران اس میں شامل تھے، ایک اس وقت کے جمعیت علماء ہند کی جنرل سیکرٹری مولانا عثمان سیواری رحمۃ اللہ علیہ، اور کلکتہ کے ماہر قانون ڈپٹی نذیر احمد، اور دیگر برادران وطن میں سے بھی افراد کے مختلف قوموں اور سماجوں کی نمائندگی کرنے والے قانون کے ماہرین لوگ اس میں شامل تھے۔ ہمارے ملک کا جو دستور بنا تھا بہت محنت اور جانفشانی کے ساتھ بنا تھا۔ جتنی بھی کنٹریاں تھیں اس وقت، جتنے بھی ملک تھے، چاہے یورپین ملک ہو، چاہے اسلامی ممالک ہو، امریکہ اور اسی طریقے سے جتنے بھی ممالک تھے، ان کے دساتیر کو، ان کے قوانین کو پڑھ کر ہمارے ملک کا یہ قانون اور یہ آئین بنا، ہمارے ملک کا یہ دستور بنا۔ ان 13 افراد نے رات دن محنت کی، رات میں بیٹھتے ایک شیٹ قانون کی بنا کر پھر دن میں پارلیمنٹ میں اس پر بحث ہوئی۔ پارلیمنٹ میں اس وقت جو ہے 286 اراکین تھے اور اس کی گیلری کے اندر 5000 لوگ روزانہ رہتے تھے۔ 2 سال 11 مہینے 18 دن کی محنت کے بعد 26 نومبر 1949 کو ہمارے ملک کا جو دستور ہے، یہ آئین جو ہے، یہ منظور لاگو نہیں ہوا، لاگو تو 26 جنوری 1950 کو۔
جب یہ ملک کی گھٹنا جو ہے پارلیمنٹ میں فائدہ مکمل ہو گئی، اس کی دستخط ہو گئی، تو اس وقت کے ہمارے بڑے عالم جنرل سیکرٹری مولانا عبدالرحمان سیوانی رحمۃ اللہ علیہ ڈاکٹر امبیڈکر صاحب کی پیر کو پارلیمنٹ میں بتایا اور کہا کہ امبیڈکر صاحب آپ نے اس دیش کو ایسا سنویدھان اور ایسا دستور دیا کہ جس دستور کے اندر ہر قوم کو، ہر سماج کو سب اٹھا کر جینے کا، برابری کا، مساوات کا حق دیا، برابری اور مساوات کا حق دیا۔ ہمارے ملک کا دستور جو ہے 22 ابواب پر اور 395 دفعات پر آرٹیکلز پر مشتمل ہے۔ تو پورے 22 ابواب آپ کے سامنے سنانے نہیں اور 395 آرٹیکلز کو سنانا مقصود ہے۔ چند ایک آرٹیکلز جو ان حالات کے اندر ہمارے کام کے، ان قوانین کے اعتبار سے وہ تھوڑے سے مختصراً جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ دستور کا پہلا باب ہے، اس باب کے اندر ہمارے دیش کا نام کیا ہے؟ ہمارے دیش کو دو نام دستور میں دیے، بھارت اور انڈیا۔ تیسرا نام جو کہتے ہیں ہندوستان، وہ نام ہمارے دستور کا نام نہیں، بھارت ہے اور انڈیا، یہ دو ہی نام دیے۔ اس کا علاقہ کتنا تھا اس کو بتایا۔ دوسرا باب دستور کا جو ہے شہریت کے قوانین اور ضابطوں سے متعلق، اس ملک میں شہریت، ناگرکتا، سٹیزن شپ جسے کہتے ہیں انگریزی، وہ اس کو ملے گی، اس کو ملے گی۔ دستور بنانے والوں نے اس وقت یہ بات کہی کہ سٹیزن شپ کے مکمل ضابطے آج ہم نہیں بنا سکتے، ہم صرف 26 جنوری 1950 تک کے لیے اس ملک کی سٹیزن شپ اور شہریت، ناگرکتا کسے ملے گی، کسے ملنی چاہیے، اس کو صرف ہم درج کر دیں۔ جب بھی اس ملک کی حکومت مستحکم ہوگی، اسٹیبل ہوگی، ملک کو اسٹیبل ہونے کے لیے 7 سال لگے، کوئی نئی فیملی یعنی باپ سے بچہ جو ہے شادی کے بعد جدا ہو جاتا ہے تو فوراً سیٹل نہیں ہوتی، اس کو مہینہ 2 مہینے جاتے ہیں، اتنا بڑا ملک ہے تو اس کو سیٹل ہونے کے لیے 7 سال لگے۔ اس لیے ہمارے دیش کے اندر جو بھی قوانین بنے، ایکٹ بنے، ایک چیز یاد رکھیے کہ جو آئین ہے نا اس کو کانسٹیٹیوشن کہتے ہیں، اور پارلیمنٹ جو قانون بناتی ہے یا سپریم کورٹ، ہائی کورٹ جو ججمنٹ دے دیتی ہے، وہ بھی قوانین کی شکل اختیار کرتے ہیں، تو اس کو ایکٹ کہا جاتا ہے، لا کہا جاتا ہے۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ایکٹ کہا جاتا ہے یا لا کہا جاتا ہے۔ عدالتیں بناتی ہے وہ لا، اور پارلیمنٹ کی اسمبلی جو بناتی ہے اس کو ایکٹ کہتے ہیں، قانون کہتے ہیں۔ تو دستور بنانے والوں نے کہا کہ جب بھی اس ملک کی حکومت اسٹیبل ہو جائے تو وہ جو ہے ناگرکتا کے اصول اور ناگرکتا دینے اور لینے کے دونوں کے اصول اور ضابطے بنائے۔ یہ بات ہم صرف 26 جنوری 1950 تک اس بھارت میں ناگرک کون رہے گا اس بات کو یہاں پر آرٹیکل 5 سے لے کر 11 دفعہ 5 سے لے کر 11 تک اس بات کو بتایا کہ اس ملک کا ناگرک کون بنے۔ آرٹیکل 5A میں کہا کہ جو بھی اس ملک میں 26 جنوری 1950 تک پیدا ہوا وہ اس ملک کا ناگرک ہے، کانسٹیٹیوشنل سٹیزن ہے، یعنی آئینی شہری ہے، کبھی اس کی شہریت کو ڈاؤٹ نہیں کیا جا سکتا۔ بی میں کہا گیا صاحبین کہ جو اس ملک میں پچھلے 5 سال سے رہتا ہے، دستور لاگو ہونے سے پچھلے 5 سال سے رہتا ہے وہ بھارت کا ناگرک ہے۔ اور تیسری چیز یہ کہ جو اس ملک کے باہر پیدا ہوا، جو اس ملک سے باہر پیدا ہوا لیکن ماتا پتا میں سے کوئی ایک بھارت کا ناگرک، اور جہاں پیدا ہوا ہے وہاں کی بھارت کی دتاواس میں، ایمبسی میں 1 سال کے اندر اندر جا کر اس بچے کا اگر رجسٹریشن ہوتا ہے تو وہ بھی بھارت کا ناگرک مانا جاتا ہے، وہ بھی بھارت کا کیا مانا جائے گا؟ ناگرک مانا جائے گا۔ 6 اور 7 میں کہا گیا کہ جب یہ ملک بنا 2 حصے بھارت اور پاکستان، تو 19 جولائی 1948 تک دونوں طرف کے لوگوں کو اختیار دیا گیا 11 مہینے کہ جس کو جہاں جانا ہے جا سکتا ہے۔ پھر 19 جولائی 1948 کو روک لگائی گئی کہ آپ جو یہاں ہے تو بھارت کا ناگرک، وہاں گیا وہ ان کا ناگرک قرار ہے۔ اس طریقے سے پھر بعد میں
8 में कहा गया, आर्टिकल 8 में, इस मुल्क में हमेशा सिंगल सिटीजनशिप रहे, एक ही नागरिकता, इस मुल्क का कोई भी सिटीजन एक ही सिटीजनशिप रख सकता है। जैसे भारत का नागरिक है तो वो यूके या यूएसए, अमेरिका वगैरह की सिटीजनशिप नहीं रख सकता, और पूरे मुल्क के नागरिक भारत के ही नागरिक माने जाए। कश्मीर से कन्याकुमारी, कच्छ से कलकत्ता तक जो भी रहने वाले वो भारत के ही नागरिक होंगे। इसलिए के बाद ममालिक में ये कानून था, जैसे अमेरिका में आज भी कैलिफोर्निया की नागरिकता मुस्तकिल नागरिक है, वाशिंगटन की नागरिकता मुस्तकिल नागरिक है, और अमेरिका नागरिकता एक मुस्तकिल नागरिक वो अलग होती है। सूबाई नागरिकता अलग और मुल्की नागरिकता अलग होती है, शहरियत अलग होती है। हमारे देश में कहा जाता है तमाम एक समान नागरिक है। ये मोटी मोटी चीजें जो है दस्तूर बनाने वाले लोग नागरिकता फिर आगे चलकर उसके दस्तूर बनाने वालों ने कहा था कि मुल्क जब भी स्टेबल हो तो उस मुल्क के आने वाले हुकूमतें नागरिकता के उसूल ज़ाब्ते बनाए। तो 1955 में द इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 यानी भारत का नागरिकता कायदा, शहरियत कानून 1955 का बना, और इस कानून के अंदर ये बात कही गई कि 5 ऐसे असबाब हैं कि जिनकी बुनियाद पर किसी को भारत की शहरियत मिलती है और उसको भारत का शहरी माना जाएगा, नागरिक। और 3 ऐसे असबाब हैं जिनकी बुनियाद पर किसी की नागरिकता रद्द हो सकती है, यानी शहरियत मनसूख हो सकती है। पहली चीज ये है कि पहला सबब बाय बर्थ भारत का कोई नागरिक है। मुल्क में आज 99% वो अफराद हैं जो भारत के बाय बर्थ पैदाइशी एतबार से भारत के नागरिक हैं, पैदाइशी एतबार से। आज तक इस कानून में जितने भी अमेंडमेंट आए उसमें एक मोटी बात समझ लीजिए कि मुल्क के आज़ादी के दिन से लेकर यानी 15 अगस्त 1947 से लेकर तो आज तक 15 अगस्त 1947 से लेकर 1 जुलाई, कहाँ से 1 जुलाई 1987 तक जो लोग भी भारत में पैदा हुए थे वो अपने पैदाइश के ही आधार पर, अपने जाती डॉक्यूमेंट्स पर, अपने जाती दस्तावेजात पर भारत के नागरिक थे। मुल्क में आगे चलकर शहरियत की जो भी चेकिंग हो, जो भी जांच हो, इनको नागरिक इनके अपने जाती कागजात पर माना जाएगा। इनको नागरिक इनके वालिदैन या वालिदैन में से किसी एक की नागरिकता के एतबार से इनको नागरिक माना नहीं जाएगा, बल्कि इनकी अपने जाति के एतबार से भारत के नागरिक। तो जिन लोगों की भी डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई 1987 तक है वो बस अपने जाति कागजात पर भारत के नागरिक। शर्त ये होनी चाहिए जो 2003 में सिटीजनशिप डॉक्यूमेंट अप्रूवल रूल बना कि भारत के नागरिकों के पास कौन से कागजात होने चाहिए। 14 कागजात की लिस्ट बताई गई 2003 में, उसमें से कम 3 आईडी फोटो आईडी प्रूफ उसके पास होने चाहिए अपने जाति, और उसमें स्पेलिंग नामों के एतबार से सेम होनी चाहिए। और स्पेलिंग में मैं याद रखा इंग्लिश की स्पेलिंग मानी जाती है, स्पेलिंग नामों की सेम होनी चाहिए। स्पेलिंग में पता आधार कार्ड में है SAIN से, तो इलेक्शन कार्ड में वही होनी चाहिए, पैन कार्ड में वही होनी चाहिए, दूसरे डॉक्यूमेंट्स में भी वही होनी चाहिए। अगर आधार कार्ड में SAIN है और इलेक्शन आईडी में HUSAN है तो वो डॉक्यूमेंट जो है इलीगल माने जाएंगे, उसका उसके कोई जोड़ नहीं है, वो अदर पर्सन का डॉक्यूमेंट माना जाएगा। सिर्फ इनको अपने कागजात, अपने फोटो के कागजात दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। किसी कानून के अंदर ये प्रावधान नहीं है, किसी कानून के अंदर ये चीज नहीं है। दूसरी बात, अब दूसरा टर्म आया कि 2 जुलाई 1987 से लेकर 3 दिसंबर 2004 तक जो लोग भारत में पैदा हुए वो भारत के नागरिक माने जाएंगे। उस वक्त जबकि उनके माता पिता उनके वालिदैन में से कोई एक भारत का शहरी चलने के बाद भी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो अब ये लोगों के लिए जब भी जांच होगी तो इनके 3 डॉक्यूमेंट्स और उनके वालिदैन में से किसी एक का एक डॉक्यूमेंट जो है नागरिकता साबित करने के लिए दाखिल।
नागरिकता साबित करने के लिए काफी, लेकिन शर्त ये है कि वालिद के डॉक्यूमेंट्स में जो स्पेलिंग हो बच्चे के स्पेलिंग वही स्पेलिंग होनी चाहिए वालिद के नाम के एतबार से। वालिद के इसमें HUSAIN है और बच्चे के इसमें वालिद का नाम लगा हुआ SEN से भी लिखा हुआ है, तो वो फिर जो है अदर पर्सन डॉक्यूमेंट्स माना जाएगा, उसको सही करने की जरूरत है, उसको जो है सही करने की जरूरत है। तो इसमें तकरीबन तमाम आप लोग तो आए हैं 2 जुलाई 87 के बाद से लेकर तो 3 दिसंबर 2004 तक बहुत से बच्चे आ गए, तो अपना कार्ड यूज कर दिया, अपने वालिद के सीधे की क्या स्पेलिंग है वो नहीं चाहिए। अब तीसरा टर्म उसके बाद यानी 4 दिसंबर 2004 के बाद से लेकर अभी कोई कट ऑफ डेट नहीं मिली, उसमें ये है कि जो भी भारत में पैदा हुआ है वो भारत का नागरिक माना जाएगा, जबकि उसके वालिदैन भारत के नागरिक दो या दोनों में से एक भारत का नागरिक हो और दूसरा अवैध प्रवासी जिसे कहते हैं इल्लीगल माइग्रेंट गैर कानूनी मुहाजिर जिसे उर्दू में कहते हैं, वो ना भारत में अगर आया है तो रजिस्ट्रेशन के जरिए से इसने भारत की नागरिकता ली हो, दूसरा जमाई हो या बाप आया नागरिकता तो वो शर्त है उसकी। तो इसमें भी तकरीबन तमाम लोग आ जाते हैं। अब इनकी नागरिकता की अगर कभी जांच हुई इन केस डाउट करने के एतबार से तो अपने जो है कागजात के आधार पर और अपने वालिदैन के कागजात के आधार पर मेयार पर वो जो है भारत के शहरी माने जाए, क्या माने जाए भारत के शहरी माने मुख्तसर चीज समझ में आ गई। दूसरा सब बचा गया बाय डिसेंट। बाय डिसेंट का मतलब ये कि बहुत से वालिदैन कॉलेज में रहते हैं, बच्चा वहाँ पर पैदा होने के बच्चे होते हैं, तो वहाँ पर कॉलेज में बच्चे पैदा तो उनके लिए शर्त ये कि वालिदैन भारत के नागरिक और वहाँ की एम्बेसी में 1 साल के अंदर जाकर रजिस्ट्रेशन किया गया तो वो भी उस आधार पर और उस मेयार पर भारत के शहरी करार पाएंगे। बाय डिसेंट वो भारत के शहरी, चाहे बाय डिसेंट भारत के शहरी। एक बात याद रखें कि सिटीजनशिप के जितने असबाब बताए गए उसमें जो लोग भारत के अंदर पैदा हुए और बाय बर्थ भारत के नागरिक हैं, कानून में ये चीज है कि उनसे कभी भी उनको अपनी नागरिकता प्रूव करने के लिए उनसे किसी को डॉक्यूमेंट्स मांगने का या सिटीजनशिप सर्टिफिकेट मांगने का अधिकार नहीं है। ये सिटीजनशिप एक्ट में जो लोग एहतजाज कर रहे हैं वो कानून इन्हीं शिकों के तहत कर रहे हैं कि बाकायदा उसमें लिखा हुआ कि जन्म जैसे अभी जो है DMO प्रधानमंत्री के ऑफिस में किसी ने RTI डाली कि प्रधानमंत्री मोदी भारत के नागरिक को इसका कोई प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट दिया, तो उसका जवाब आया कि 1 महीने के बाद जवाब दिया प्रधानमंत्री मोदी जी भारत के नागरिक बाय बर्थ हैं और जो लोग बाय बर्थ जन्म के आधार पर भारत के नागरिक होते हैं उनको प्रमाण पत्र देने की जरूरत नहीं है। तो जाहिर सी बात है ये कानून सिर्फ इनके लिए नहीं बल्कि तमाम नागरिकों के हाँ जो डिसेंट रजिस्ट्रेशन के एतबार से, नेचुरलाइजेशन के एतबार से या एक्वाइजेशन ऑफ लैंड के एतबार से, बकिया 4 असबाब के एतबार से जिनको भारत की नागरिकता मिलती है उनको प्रूफ करना पड़ता है कागजात के आधार। बकिया लोगों को प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं है। बकिया चीजें नहीं छोड़ देता वो हमारे ऊपर जरूरत भी नहीं है कि रजिस्ट्रेशन कैसे किसी को मिलता है। जैसे कोई मालिक शाइस्तान आ गया तो किसी मुल्क में भारत के लिए अपनी खिदमत पेश करना चाहता है तो भारत की हुकूमत उसको शहरियत देगी, उसे कहते हैं बाय नेचुरलाइजेशन, भारत की सिटीजनशिप में कोई रजिस्ट्रेशन के आधार पर भारत की सिटीजनशिप मांग सकता है। मुल्क के अंदर अगर पिछले 12 साल से रह रहा है, अभी उस कानून में कभी कभी 5 साल बताए, पिछले 5 साल से रह रहा है तो ऐसे सूरत में वो भारत का नागरिक करार पाएगा। 3 ऐसे असबाब है जिनकी बुनियाद पर नागरिकता रद्द होगी, शहरियत रद्द होगी। पहला है रिनाउंसिएशन कि आपने अगर किसी दूसरे मुल्क की शहरियत की तो आपका अपना फरीजा बनता है कि हुकूमत को भारत की नागरिकता के कागजात फैलोअर कर दे और अपने आप को ओवरसीज इंडियन में रजिस्टर कर दे, प्रवासी भारतीय जिसे कहते हैं उनमें रजिस्टर कर दे। दूसरा है टर्मिनेशन, अगर आपने हुकूमत को नहीं बताया और वजारत दाखिला को पता चलता है होम मिनिस्ट्री को तो भारत की नागरिकता शहरियत रद्द कर दी जाए। और तीसरा है कि डिप्राइवेशन, किसी ने मुल्क के खिलाफ गद्दारी की। आर्टिकल 51A के अंदर जो चीजें बताई गई कि मुल्क के
جو ہے جھنڈے کا سمان کرنا پڑے گا، راشٹریہ گیت جنگن من اس کا سمان کرنا پڑے گا، اسی طریقے سے راشٹریہ پتا مہاتما گاندھی اس کا سمان کرنا پڑے گا. تو یہ جو چیزیں ان کے خلاف اگر کوئی کرتا ہے، ملک کے خلاف کوئی غداری یا سازش میں پکڑا جاتا ہے، تو ایسی صورت میں ہائی کورٹ سپریم کورٹ میں یہاں پہ تو اس کی شہریت کو ختم کر سکتے ہیں، جسے کہتے ہیں ڈکلریشن. تو یہ چیزیں ابھی جو سی اے کا لفظ ہے اس کو سمجھنا. سی اے کا کیا مطلب ہے؟ سی کا مطلب سٹیزن شپ یعنی شہریت، اے کا مطلب امینڈمنٹ. امینڈمنٹ کا مطلب ضمیمہ جسے ہم کہتے ہیں، ضمیمہ یا الحاق شدہ قانون. اس قانون کے اندر بعد میں جو چیزیں لگائی جاتی ہیں کوئی الحاق شدہ قانون، جیسے مدرسہ قانون بتاتا ہے، پھر سمجھ آتا ہے کہ یہ بچے اس قانون کا تو نکالتے ہیں، مسجد ایک قانون امینڈمنٹ کر کے ادارہ لاتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے امینڈمنٹ، ضمیمہ الحاق شدہ قانون. امینڈمنٹ ایک یعنی سی اے ڈبل اے جو ہے اپیل کا ایک قانون، یعنی شہریت کے قانون کے اندر جو شمولیت کی گئی ہے اس کو کہتے ہیں سی اے. سی اے جو ہے اس میں ابھی جو امینڈمنٹ آیا 2019 میں ہماری حکومت نے کیا ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے دیکھیے ہمارے جتنے بھی یعنی آج تک جو بھی قانون بنے ناگرکتا کے جتنے بھی امینڈمنٹ آئے بھارت میں ذات پات دھرم کے آدھار پر کبھی بھی ناگرکتا لینے کا کوئی پراودھان کوئی سبب نہیں ہے. یہ لوگ جو احتجاج کر رہے ہیں اس میں بڑی تعداد ہے مسلموں کی، ہمارے ہندو بھائیوں کی بڑی تعداد، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آج تک 5 ہی اسباب بتائے گئے ہیں شہریت دینے کے، تو یہ جو دھرم کے آدھار پر شہریت دی جاتی ہے یہ دھرم، جیسے اس میں سی اے میں کہا گیا ہے کہ افغانستان، پاکستان، بنگلہ دیش یہاں سے جو نان مسلمانوں کے علاوہ 6 کمیونٹی کے نام دیے، یہ لوگ اگر آتے ہیں بھارت کے اندر تو بھارت کی گورنمنٹ ان کو ناگرکتا دینا شہریت دیتی ہے، مسلم کو نہیں دیتی، مسلم کو جو ہے نہیں دیتی. تو لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ آپ پڑوسی ممالک کا لفظ شامل کرو اس کو، اور اس میں یہ لفظ شامل کرو کہ جو بھی جن پر بھی تشدد کیا گیا ہے چاہے معاشی، معاشرتی، سماجی یا مذہبی، تو وہ لوگ اگر بھارت میں آنا چاہتے ہیں تو ان کو آپ لے جائیں، دھرم کے آدھار پر ناگرکتا نہ دی جائے. اس لیے کہ ہمارے دیش کا جو سنویدھان ہے اس کا آرٹیکل 14 اور 15 کہتا ہے، 14-15 کہتا ہے کہ اس دیش میں کبھی کوئی ایسا قانون نہیں بننا چاہیے کہ جس میں ذات پات دھرم مذہب رنگ نسل جائے پیدائش کی بنیاد پر تفریق کی گئی ہو شہریوں کے درمیان، ایسا کبھی کوئی قانون نہیں بننا چاہیے. اور قانون کی نظر میں سب برابر، ایکوالٹی بیفور لا، قانون کی نظر میں سب برابر ہے، یہ بات اس میں بتائی گئی. تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو سی اے آیا ہے یہ سنویدھان کے اصول کو توڑتا ہے، اور یہ سنویدھان کا بنیادی ڈھانچہ ہے. فنڈامنٹل رائٹس کیسے کہتے ہیں؟ فنڈامنٹل رائٹس وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جس میں کبھی بھی کوئی بھی حکومت چاہے جتنی بھی اس کو مطلب یہ ہو پاور حاصل ہو، جتنی بھی اکثریت حاصل ہو، کبھی بھی کوئی سرکار فنڈامنٹل رائٹس کو متاثر نہیں کر سکتی بنیادی حقوق کو. انہیں بنیادی حقوق میں یہ بات کہی گئی کہ اگر ملک کے اندر کوئی ظالمانہ قانون بنتا ہے تو ملک کے عوام کو احتجاج کرنے کا بغیر تشدد کے وداؤٹ وائلنس، بغیر ہتھیاروں کے احتجاج کرنے کا حق ہے. جو لوگ احتجاج کر رہے ہیں وہ بھی سنویدھانک اور جو ہے آئینی حق کے تحت کر رہے ہیں، وہ کوئی آئین کے خلاف نہیں کر رہے. اسی سنویدھان میں آرٹیکل 25-26 میں کہا گیا ہے کہ مذہبی اعتبار سے ہر ایک کو آزادی ملی، ہر ایک کو اپنا مذہب اپنانے کی، اس کی تبلیغ کرنے کی پورا حق ہے. اقلیتوں کو ادارے اور مدارس قائم کرنے کا جو حق دیا گیا ہے وہ آرٹیکل 29 میں دیا ہے. ہمارے بچوں کی یا ہمارے برادران وطن جو ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو آئین کے بنیادی ڈھانچہ جو ہے اس کو متاثر نہیں کیا جائے. پوچھے جاتے ہیں پوری آپ دوسرے لوگوں کو، عیسائیوں کو، ہندوؤں کو آپ ناگرکتا دے کر مسلمانوں کو کوئی اعتراض نہیں. مسلمانوں کا جو بھی سیکولر سٹیزن ان کا کہنا یہ ہے کہ آپ پڑوسی دیشوں کو اس میں شامل کرو تمام، اور جو بھی جہاں بھی پڑوسی دیشوں کے اندر جو ہے ستایا گیا ہے جسے اس میں شمولیت کی ہے اس کے اور سی اے کو این آر سی کے ساتھ جوڑنے کی وجہ سے ہمارا اعتراض ہے. اس لیے ملک کے وزیر داخلہ تقریباً 9 مرتبہ پارلیمنٹ کے اندر بیان دے چکے ہیں اور کرونالوجی سمجھا جاتا ہے کہ پہلے سی اے آئے گا، بعد
پہلے NRC اور NRC کے بعد جو ہے CA اور CA کے بعد NRC کو انفورس کرنے کی طریقے کو انہوں نے بتایا. NRC کیا ہے اس کو سمجھیے. NRC N کا مطلب نیشنل, R کا مطلب رجسٹر اور C کا مطلب فور سٹیزنس, یعنی ملک کے ناگرکوں کا, ملک کے شہریوں کا رجسٹر, بھارت کے شہریوں کا رجسٹر. NRC لفظ کیوں آیا اس کو تھوڑا سا مختصر سمجھ لیتا سمجھا جائے. NRC لفظ آیا کیا؟ 1971 میں مشرقی پاکستان کے دو حصے, مشرقی پاکستان, مغربی پاکستان. تو مشرقی پاکستان بنگلہ دیش کا وہاں پر بہت تشدد ہوا بنگال کے رہنے والوں کے ساتھ. وہ لوگ انڈیا میں آ رہے تھے, کافی آسام کے بنگال کے لوگ تھے اور آسام کے اندر کافی لوگ جو ہے 1971 سے پہلے آ گئے اور بنگلہ دیش بنانے میں بھارت کا جو سب سے بڑا کردار ادا کیا تھا. بھارت کے نام لوگوں کو شان پناہ دی, کافی لوگ آئے, بہت زیادہ ہے. آسام کی کیپیسٹی سے اور بنگال کی کیپیسٹی سے زیادہ ہی لوگ آ گئے. تو اس کو وہاں کے آسام کے جو لوگ انہوں نے کہا کہ اس سے آسام کی زبان اور آسام کی جو سماجی تہذیب ہے متاثر ہو. بھاشا اور سنسکرتی کو بچانے کے لیے انہوں نے ایجوکیشن کی حکومت کے خلاف جو ہے وہ سڑکوں پر بنگلہ دیش بن چکا ہے. جو لوگ وہاں سے آئے ہیں ان کو یہاں سے نکال دیا. ایک تنظیم بنی آنسو, آل آسام اسٹوڈنٹس یونین, یہ تنظیم بنی اور اس تنظیم کے لوگوں نے خوب احتجاج کیا. 1985 میں راجیو گاندھی جب وہ کے وزیر اعظم تھے اور آنسو کے درمیان معاہدہ اس میں NRC منظور کہ جو ہے ملک کے بھارت کے اور آسام کے جو رہنے والے ہیں ان کا ایک رجسٹر بنے گا, ان کے پروف اور ڈاکومنٹس کے آدھار پر ایک رجسٹر بنے گا تاکہ کون بھارتیہ اور کون بنگلہ دیش سے آیا ہے وہ سدھ ہو. اور اس وقت کی بات کہی گئی کہ 24 مارچ 1971 یہ کٹ آف ڈیٹ دی گئی. اس وقت تک جو بھی بھارت کے اندر مجاہدین سے آزاد ہے وہ بھارت کا نام ہے. 24 مارچ کے 12 بجے کے بعد جو بھی انٹر ہوا, اس لیے کہ اس وقت بارڈر پر سکہ لگایا جاتا ہے, تو جو بھی انٹر ہوا ہے وہ بھارت کا ناگرک نہیں رہے گا, اس کو جو ہے بنگلہ کے حوالے کیا جائے گا. اس آدھار پر NRC کو اس وقت منظوری دی گئی, لیکن پھر پالیٹکس کے لیے اس کو NRC ہوا نہیں. پھر مانگ ہوئی مستقل طور پر تو 2014 کے اندر سپریم کورٹ نے آرڈر دیا حکومت کو کہ NRC شروع کی جائے. NRC شروع کی جائے. 6 سال لگے آسام کی NRC 7,500 کروڑ ایک روایت. دوسری بات 1600 کروڑ روپئے بچ چکے. 50,000 کرمچاری سرکاری جو لوگ ہیں وہ آسام کی NRC کرنے کے لیے لگے. 2400 افراد پر ایک سینٹر بنایا, 2400 افراد پر ایک سینٹر بنایا اور پھر 31 جولائی 2018 جو ہے پہلی NRC کی لسٹ ہے جس میں تقریباً 80 لاکھ لوگ جو ہے NRC سے باہر کیے اور زیادہ تر بلاجانے والے زمین پھر میدان میں زمین کے کیسز لڑی سپریم کورٹ میں اور الحمدللہ وہ کیس زمین جیت گئی کہ کچھ ڈاکومنٹس جو وہ لوگ نہیں مان رہے تھے ان ڈاکومنٹس کو بھی شہریت کا آدھار زمین سے بنایا. 3 کروڑ 30 لاکھ لوگوں کی NRC بنائی. پھر دوبارہ سپریم کورٹ نے کہا زمین کی اس اپیل پر دوبارہ NRC. پھر 2019 کی 25 اگست کو لسٹ آئی, اس میں پھر جو ہے یعنی 19 لاکھ لوگ جو ہے اس سے باہر کرا, 19 لاکھ لوگ باہر کرا پائے, جس میں 5 لاکھ جو ہے مسلمان اور 14 لاکھ جو ہے نان مسلمس. اب لوگوں کی کام کر رہے ہیں اس لیے کہ لوگ مسلمانوں کو کہاں دے رہے کہ 1 کروڑ 20 لاکھ لوگ مسلمان آسام میں گھس رہے ہیں. اب انہوں نے دیکھا کہ معاملہ الٹا ہوا, تو اب انہوں نے CA قانون بنا. کیا ہے CA قانون بنا. NRC کو CA کے ساتھ جوڑنے کی وجہ یہ ہے کہ اتنے نان مسلمس کو اب ڈیٹینشن سینٹر میں تو نہیں ڈالا جا سکتا, تو ان کو جو ہے اس قانون کا فائدہ لینے کے لیے مذہب کے آدھار پر ان کو ناگرکتا دی جائے گی. جبکہ اس قانون میں یہ بات ہے کہ بھارت کے جو نان مسلمس ہیں ان کو کسی بھی صورت میں یہاں کی ناگرکتا نہیں ملتی. یہاں کی ناگرکتا نہیں ملتی, اس لیے وہ
मुमकिन नहीं, और सीए में इनको साबित करना पड़ेगा कि हम जिन देशों से आए हुए हैं वो तो उनके कागजात में कुछ तफावत है, तो उनके खिलाफ जाए वो चीज, तो उनके जो बेचारे समझदार पढ़े लिखे लोग कानून जानने वाले लोग कोई चीज को समझ, जब बहुत सारा वाकया हुआ है एनआरसी का, तो फिर इन्होंने थोड़ा सा पॉलिटिक्स के अंदर एनपीआर, जिसका अभी ज्यादा चर्चा चल रहा है, एनपीआर ये भी एनआरसी की सीधी, एन का मतलब होता है नेशनल, पी का मतलब पॉपुलेशन, और आर का मतलब रजिस्टर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। अब ये समझिए कि इन्होंने पहले ये कहना फैसला किया गवर्नमेंट ने कि एनपीआर जो है ये मामूल की जनगणना है, मरदमशुमारी, जबकि एनपीआर मामूल की जनगणना नहीं है। मामूल की जनगणना उसको सेंसस कहते हैं, और वो 1871 से हमारे मुल्क में हो रही है 150 साल से, और उस पर किसी को एतराज नहीं, और जनगणना मरदमशुमारी होनी चाहिए, इसलिए कि मरदमशुमारी होती है तो किस इलाके में कितना फंड दिया है तरक्की के लिए, वो जो है मतलब उसका मामला तय होता है, उसका मामला जो है तय होता है। तो मरदमशुमारी से कोई इनकार नहीं करता। 2011 में मरदमशुमारी में सेंसस हुआ, सबने साथ दिया। मरदमशुमारी का एक्ट जो बना है भारत आजादी के बाद, वो 1948 का है, और उसमें ये स्कूल का कोई टीचर या गवर्नमेंट का कोई कर्मचारी ऑफिसर आपके घर पर आकर जो है घर के अंदर राशन कार्ड में जिसका पहला नाम होगा उसको पूछते हैं कि भाई आपके घर में अपराध की उम्र क्या है, करते क्या है, शादीशुदा है, गैरशादीशुदा है, बस यही चीज पूछी जाती है, बाकी कोई चीज पूछी नहीं जाती है। वालिदैन कहाँ पैदा हुए, कब पैदा हुए, वो भी नहीं पूछा जाता, और कोई डॉक्यूमेंट्स या उसका जो है नंबर वगैरह नहीं दिया जाता। तो ये सेंसस को आज भी हमारे अकादमिक कहते हैं, और मुल्क के अंदर सेकुलर दरोगा है कि सेंसस आप कीजिए, और सेंसस अभी नहीं होगा, 2021 में होगा, इसलिए कि 2021, 2011, 2001, 1991, 1981, 1971 इस तरीके से वो अकेली जो ये होती है तारीख उस पर होता है, अकेली सब पे होता है। तो 2021 में सेंसस का होता है, ये सेंसस को उसको बोला है एनपीआर के एनआरसी की सीधी, और एनपीआर जो आया है उस वक्त की वाजपेयी गवर्नमेंट 2003 में इन्होंने सिटीजनशिप रूल्स लाए थे, उसमें एनपीआर को दाखिल किया। तो अभी वजीर दाखिला साहब पार्लियामेंट में ये बयान देते हैं कि एनपीआर होगा तभी जो है मैं किसी के आगे नहीं लिखा जाएगा और मैं कोई कागज ना करें, ये जबानी बात है, क्या है जबानी बात। जमहूरी मुल्क में हमेशा जो कानून कहता है, एक्ट कहता है, जो लिखा हुआ है कानून में उसका एतबार होता है। पार्लियामेंट के अंदर किसी ने क्या बोला उसका एतबार होता नहीं, उसका एतबार होता नहीं है, वो कोई लीगल चीज नहीं है, उसको जुमलाबंदी करके बाद में उससे हटा जा सकता है। जो सिटीजनशिप एक्ट एनपीआर का जो बना है 2003 में, उसमें जो सेक्शन 35, सेक्शन 43, सेक्शन 44, सेक्शन 72, इन 4 सेक्शंस में ये बात कही गई है कि एनपीआर में जो एन्यूमरेटर देता है आने वाला ऑफिसर, उसको भी लिखने का हक है। आपने पूरे कागजात लिखे, लेकिन सेकुलर शबाहत से या माहौल से अगर उसको महसूस होता है कि आप हिंदुस्तानी नहीं कर रहे हैं तो आप आगे भी नहीं लिख सकता है। बाद में आपको डाउटफुल सिटीजन, क्या डाउटफुल सिटीजन के मशहूर जो है शहरी हुए, फिर वो आपको साबित करना है जाकर फॉरेन ट्रिब्यूनल्स में या हाईकोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, तो उसको डी लिखने का हक दिया गया है। दूसरी बात उसमें ये भी चीज है कि जो भी मालूमात पूछी जाएगी वो मैंडेटरी होगी। मैंडेटरी का मतलब लाजिम बताना है, अगर आपने नहीं बताया तो फिर से आपको लेटर आएगा 10 दिनों के बाद, और आपको वहाँ पर हासिल होगा वो मालूमात देना अनिवार्य है, यानी मैंडेटरी है, लाजिमी है। वज़ीर दाखिला साहब से हमारे जो भी तंजीमें वो मुतालबा कर रहे हैं, जमीयत ने भी मुतालबा किया और नॉन मुस्लिम तंजीम है उन्होंने भी मुतालबा किया कि आप बोलते हैं पार्लियामेंट में तो आपको सबसे पहले पार्लियामेंट में जो है कानून लाकर इन 4 एक्ट को खत्म करो, तहरीर को, तब आपकी बात मानी जाएगी और फिर जो है एनपीआर जो सेंसस की सूरत में होगा उसके लिए हम तैयार हैं। बोले कुछ भी है, जमहूरी मुल्क में बोलने का एतबार होता नहीं, इसलिए इन बोले से क्योंकि एनपीआर आज आप मालूमात दे दें, मान लो चलो
ہماری عمر کے جو لوگ ہیں وہ اپنے والدین کی ڈیٹ آف برتھ بھی بتا دیں گے اور جو ہے پلیس آف برتھ بھی بتا دیں گے کہ یہاں پیدا ہوئے اور اس تاریخ کو پیدا ہوئے بتا دیں گے. اپنا پیدا تو پروف بھی کر دیں گے. چلو لیکن مجھے صاحب یا مولانا رازق صاحب ہمارے ان کی عمر کے جو افراد ہیں ظاہر سی بات ہے کہ یہ حضرات اپنے والدین کا جنم استھان اور جنم تاریخ کیسے ثابت کریں. آج آنے والا افسر کہیں گے کہ آپ بولو جو بولنا ہے مجھے, لیکن کل جو ہے لیٹر بھیجا جائے گا کہ آپ اس کو پروف کرو. جبکہ بھارت کے اندر جنم داخلہ ملکی داخلے کا جو قاعدہ ہے وہ 1969 سے ہے اور مہاراشٹر میں تو 2000 میں قاعدہ ہوا. اس سے پہلے کی جنم داخلے مہینہ جو ہے سالہ مشکل ہے اور جنم داخلے کی بورڈ کبھی لوگ خراب رہے کہ وہ جنم داخلہ ہمارے خلاف بھی استعمال ہے. اس لیے کہ ایسے جنم داخلوں میں جو بارکوڈ ابھی لگایا گیا اس بارکوڈ کی جب جانچ کی گئی تو مہاراشٹر گورنمنٹ جنم داخلہ ایشو کر رہا ہے اور جو بارکوڈ لگا ہوا ہے اس بارکوڈ کی جو چیکنگ ہوتی ہے وہ جھارکھنڈ گورنمنٹ کرتا ہے یا جو ہے راجستھان سرکار کا ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ کہا جائے گا اس وقت وہ یہ نہیں دیکھیں کہ کہاں سے جاری ہوا. آپ نے فلیٹ بنایا, آپ نے رشوت دے کر بنایا, آپ بھارت کے ناگرک نہیں. چلو آپ پھر این آر سی میں آ جائیں, وہاں نہیں ثابت کر سکے ڈیٹینشن میں چلے جائیں اور ڈیٹینشن یہ جیل سے بری ایک جگہ ہے. اور اصل مقصد جو ہے قرآن کی شاید میں نے بتا دی کہ ظالم یہ چاہتے ہیں کہ یا تو دیش چھوڑ اور دیش میں رہنا ہے تو ہمارا مذہب اختیار کرنا ہے. اور ایمان والے کی اپنا مذہب اپنا دین یہی سب کچھ ہے, یہی سب کچھ ہے. لیکن حالات سے گھبرانا نہیں, حالات سے گھبرانا نہیں. جو لوگ کہتے ہیں کہ کچھ نہیں پیچھے آتے اب وہ پیچھے ہٹ رہے ہیں. عوامی انتظارات جو کاموں کا ماہر کے جا رہے ہیں ابھی حالات کرنا کام یہ ہے اللہ سے منظور ہے. اپنے جو یعنی بھارت کے ناگرک ہونے کے اعتبار سے ہمارا ایک حق بنتا ہے کہ اپنے کاغذات کو تھوڑا سا صحیح کر اس کو صحیح بھی کر دینا چاہیے کہ ڈر اور خوف سے وغیرہ کی اس کو درست کرو اور یہ کہ ایمان ہمارا پختہ رہے, مضبوط رہے, اس کی کوشش کریں. تو یہ چیزیں سمجھ میں آ گئی. سی اے کسے کہتے ہیں, این آر سی کسے کہتے ہیں, ایم پی آر کسے کہتے ہیں اور سینسس کسے کہتے ہیں. ہماری موجود تنظیموں میں این پی آر کا پورٹل بھی پایا جاتا ہے. این پی آر میں منظور نہیں. 2011 میں وہ سینسس اگر ہوتا ہے تو ہم اسے منظور کرتے ہیں. بلکہ پوری تنظیموں نے ابھی اس چیز کی ترغیب دی ہے کہ اپنے محلوں کے جو ہے داخلی دروازے یا گاؤں کے داخلی دروازے جو ہے این پی آر کرنے والوں کو یہاں پر منظوری نہیں آنے کی اجازت نہیں. اس طریقے سے جو ہے بورڈ بنائے, اس طریقے سے جو ہے بورڈ بنائے. ہمارے جماعت کے ذمہ دار ہوتے ہیں اور وہ بنا سکتے ہیں, ان سے انشاءاللہ ترتیب بنائی جائے گی جیسے بھی تنظیموں کا قائدین کی بات آئی. تو یہ چیز سمجھ لیجیے کہ این پی آر کو بالکل رد کیا گیا ہے. سینسس ہے اوکے, وہ تو